صف میں ایک ہی شان کے ساتھ کھڑا فرما دیا۔ اور معزز سامعین کرام، آج کے زمانے میں انہوں بڑے ولی ہیں، انہوں چھوٹے ہیں، ان کے پاس یہ کرامت ہے، ان کے پاس یہ، تو آج کے اس دور میں یہ عمومی طور پر ہمارے پاس یہ بات پائی جاتی ہے۔ ایسا ہرگز ہم تصور نہ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبین کی شان بیان کی تو اللہ رب العزت نے ایک مقام پر ان تمام کو جمع فرما کر ان کے لیے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو میرے دوست ہیں خبردار، نہ وہ کسی بات پر خوف کھاتے ہیں، نہ کسی سے ڈرتے ہیں، اور نہ کسی بات پر وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اسی لیے یہ عام عمل جو مسلمان کرتا ہے اس سے ہٹ کے عمل ہوتا ہے۔ عام مسلمان کا جو عمل ہے وہ دکھتا ہے اور اس کے اندر غلطی کا امکان قطع لازم ہے اس کے اندر، لیکن معزز سامعین کرام جو ولی کا عمل ہوتا ہے وہ دکھاوے والا عمل نہیں ہوتا، وہ چھپتا ہوا عمل ہوتا ہے۔ ایک ولی کی بارگاہ میں ایک بندہ آ کر سوال کرنے لگا، حضرت میرے پاس میرے جسم سے تھوڑی سی نجاست گندگی ظاہر ہو گئی ہے، اس کے لیے حکم شرعی کیا ہے؟ تو وہ ولی فرماتے ہیں بیٹے اتنا حصہ دھو لو، جا کر نماز ادا کر لو۔ تھوڑے دن کے بعد دیکھنے میں یہ آیا کہ وہ ولی کے پاس جس سے کہ یہ بندے نے اپنا مسئلہ حل کیا تھا، ان کے پاس اور کم نجاست لگی ہوئی تھی، یہ بندے کے پاس زیادہ مقدار میں موجود تھی گندگی لگی ہوئی، لیکن وہ ولی کے پاس بڑی تھوڑی سی مختصر سی نجاست گندگی لگی ہوئی تھی۔ لیکن اس نے دیکھا کہ انہوں نے اس کو زیادہ لگی ہوئی نجاست ہونے کے باوجود یہ فتویٰ دیا، یہ کہا کہ جا اس حصے کو دھو لے اور اپنی نماز ادا کر لے، لیکن جب بات آئی ان کے عمل کی تو انہوں نے پورا مکمل طور پہ غسل کیا، پھر تازہ نیا وضو کیا، اور جب نماز ادا کی اور نیک اعمال کے لیے آپ وہ جگہ کے لیے تیار ہو گئے جو نیک اعمال کرنے ہوتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اس نے سوال کر لیا، حضرت آپ میرے لیے تو یہ چیز بتائیں، حالانکہ مجھے میرے جسم پر زیادہ مقدار میں گندگی نجاست لگی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا اس حصے کو دھو لے اور نماز پڑھ لے، لیکن آپ کو تو اور کم گندگی لگی ہوئی ہے، لیکن سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ آپ نے مکمل طور پہ غسل بھی کیا اور نیا وضو بھی کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں بیٹے میں نے جو تجھے بتایا وہ شرعی فتویٰ ہے، اور جو میں عمل کر رہا ہوں یہ تقویٰ ہے۔ میں نے جو تجھے بتایا وہ فتویٰ ہے، دکھنے والی شے ہے، اور جو میں نے عمل کیا یہ میرے اور اللہ کے درمیانی معاملہ ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اب فرق کیا ہے یہ جان لیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں اپنی بات تکمیل کروں گا، اور آئندہ جمعے میں میرے جد محترم سرکار قطب عالم حضرت خواجہ شاہ عبد القدوس گنگوہی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک بہت قریب ہے، تو ایک دو جمعے ہم سرکار صابر پاک کے سجادہ نشین، سرکار صابر پاک کے پہلے مسند نشین، سرکار صابر پاک کو جس نے ظاہر فرمایا، سرکار صابر پاک کے جلال کو جس نے جمال میں تبدیل فرمایا، وہ آقا و مولا سرکار قطب عالم حضرت خواجہ شاہ عبد القدوس گنگوہی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جو شمس ردولی شریف کی سرزمین پر طلوع ہوا، اس آفتاب کا ذکر کریں گے۔ معزز سامعین کرام، اب جان لے عام مسلمان میں اور ولی میں فرق کیا ہے۔ ظاہری طور پر آپ نے جان لیا عمل اور عمل میں جتنے بھی ہیں، جتنے اعمال ظاہری ہے اس میں امکان خطا کا ڈر لاحق ہے، لازم ہے کہ ہم سے خطا ہو سکتی ہے اس کے اندر، لیکن ولی میں اور عام بندے مسلمان میں فرق کیا ہے؟ محترم سامعین کرام، ولایت کیا درس دیتی ہے؟ 1 لاکھ پہ جیسے آپ نے سماعت کیا 2.5%، لیکن ولی کیا ہوتا ہے وہ 1 لاکھ پورے قربان کر دیتا ہے، اور اتنا ہی نہیں محترم سامعین کرام، اتنا قربان کر دینا یہ نہیں، اس کے اوپر بھی اس کی جان نہیں چھوٹتی، وہ چاہتا ہے اپنے آپ کی ذات کو بھی سر بازار اس کے نام پر لٹا دے، بیچ دے۔ ابراہیم علیہ السلام کا آپ نے واقعہ سماعت کیا کہ جب انسان کی محبت عشق کے درجے پر فائز ہو جاتی ہے اپنے رب سے، حقیقی عشق جب اللہ رب العزت سے اپنے یار سے جب کوئی کر بیٹھتا ہے، محترم سامعین کرام میں عرض کر چکا ہوں ابتدائی خطبے میں کہ معزز سامعین کرام اس کے زندگی کے جینے کا ڈھنگ ہی نہیں، اپنی ہر سانس وہ اللہ کی بارگاہ میں
بیچ دیتا ہے، وقف فرما دیتا ہے، سانس بھی اس کی رضا کے لیے دیتا ہے، اور سانس اس دنیا سے قطع بھی کرتا ہے تو اس کی رضا کے لیے۔ اسی لیے 500 سال گزرنے کے بعد بھی سانس لینے والے ظاہری طور پہ مزار نظر آ رہی ہے، ان سے فیضان پا کر اپنی زندگیاں آباد کر رہے ہیں، شہر آباد کر رہے ہیں، اپنے اپنے دلوں کو، مردہ دلوں کو چاشنائی روشنی مل رہی ہے ان کے بارگاہوں سے، جو سانس بھی اپنے رب کی خاطر وہ جس طریقے سے چاہے ویسے لیا کرتے تھے۔ محترم سامعین کرام، ولی کا کام کیا ہے؟ ہر ایک سے محبت کرنا۔ ولی کون ہوتا ہے؟ نفرت سے دور ہوتا ہے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ سب کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اتنا ہی نہیں، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، مذہب کو دیکھنے والا ولی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی خلقت جس کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے، سب کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے، سب کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ مذہب اور کپڑے، لباس، صاف ستھرا پن، خوشبو دیکھ کر نہیں، دلوں کو دیکھ کر نوازنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ دلوں کو دیکھ کر معرفت کا نور ان کے سینوں میں بھرنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی لیے ہم اتنا تذکرہ اولیاء کرام کی ذات کا کرتے ہیں جس کے نام سے ہندوؤں کی بخشش ہو۔ کافر جو کلمے سے دور ہے، محترم سامعین کرام، اگر وہ محبت میں وارفتہ ہے، گرفتار ہے کسی ولی کی، خدا کی قسم مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہدایت کا دروازہ کھولتا ہے، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے اسے توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور محترم سامعین کرام اس کو بھی وہ جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ ولی محترم سامعین کرام فتوے دے کر کافر بنانے والا نہیں ہوتا، ولی نفرتیں پھیلانے والا نہیں ہوتا، ولی دہشت گردی کی تعلیم دینے والا نہیں ہوتا، ولی تہ نظری رکھنے والا نہیں ہوتا، ولی محترم سامعین کرام ایک دوسرے سے نفرت کا پیغام دینے والا نہیں ہوتا، محترم سامعین کرام ولی انگشتہ تنقید بلند کرنے والا نہیں ہوتا۔ جب وہ انگلی اٹھا دیتا ہے محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی لوہے محفوظ پہ تقدیر بدل دیتا ہے۔ ولی کا یہ معاملہ ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساگر سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے۔ تو اللہ والوں کا جو مرتبہ ہے، جو شان ہے، اللہ رب العزت نے ان کو وہ بلندی عطا فرمائی کہ یہ ہم نے جان لیا کہ انسان کے جاندار چیزوں تو چھوڑ دیجئے، سمندر کی گہرائی میں بھی جو مخلوق ہوتی ہے اس سے اگر کوئی محبت کرتا ہے تو وہ اللہ کا ولی محبت کرتا ہے۔ جانوروں کے ساتھ محبت کرنے والا اللہ کا ولی ہے۔ گویا کل ملا کے جتنی چیزوں کو، جتنے عالموں کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، ان تمام عالموں سے محبت کرنے والا محترم سامعین کرام اور اس عالموں میں بسنے والی مخلوق کا پیار دل میں پالنے والا وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو یہ ہر ایک کے مقدر میں نہیں آتا، جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہو جو آج میں نے بیان کی، سمجھ لینا وہ اللہ کا ولی ہے۔ کھڑے رہ کر لوگوں کی برائی کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، لوگوں کی چغلی کر رہا ہے، لوگوں کے اوپر نقطہ چینی اور انگشتہ تنقید بلند کر رہا ہے، سمجھ لینا کہ یہ سب ہو سکتا ہے لیکن ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ولیوں میں بھی محترم سامعین کرام ایک چیز جان لیں، کئی قسم ہیں۔ ولی اللہ کی بات کر رہا ہوں، اولیاء الشیطان بھی کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، جو نیک اعمال نہیں کرتے ہیں، گانے سنتے ہیں، نشے میں مبتلا و ملوث رہتے ہیں، غلط کاموں کو ترجیح دیتے ہیں، وہ اولیاء الشیطان ہیں، وہ شیطان کے ولی ہے، وہ شیطان کے دوست ہے۔ اللہ کے ولی کون ہے؟ اشارہ کر دے تو 12 سال کی کشتی تیرا دے، یہ اللہ کے ولی ہے۔ اپنے قدم رکھ دے 90 لاکھ سینوں کو ایمان سے روشن کر دے، یہ اللہ کے ولی ہے۔ جو اپنے جنازے کی خود نماز ادا کرے، یہ اللہ کے ولی ہے۔ محترم سامعین کرام، منوز دہلی دور است کہہ کر دہلی سے پورے مکمل باطل نظریات کو دور فرما دے، یہ اللہ کے ولی ہے۔ معزز سامعین کرام، ہرن کے چمڑے پہ نماز ادا کرے، پورے شہر کے شہر کو اپنے آغوش میں لے لے، یہ اللہ کے ولی ہے۔ محترم سامعین کرام، سینی کی چھڑی ہاتھ میں لے کر گھوڑے کو مارتا ہوا دیکھے اپنے بیٹے کو تو دیوار میں شریعت کی خاطر اس بیٹے کو تدفین کر دے، یہ اللہ کے ولی ہے۔ ٹھکری پہ لکھ کر دے دے، موچی کو اٹھا دے، قلعہ گولکنڈہ فتح
فرما دے اپنی انگلی کی تحریر سے۔ معزز سامعین کرام، یہ اللہ کے ولی ہے، اور بت گدوں میں کلمے کے نغمے گونجا دے اور کئی سیڑھیوں کے اوپر جا کر آباد ہو جائے اور مخلوق خداوند کریم پہ نظر رکھے، یہ اللہ کے ولی ہے۔ معزز سامعین کرام، ہندوستان میں جب پریشانی آئی، آزادی کا مسئلہ آیا، تو جب وہ جیل میں موجود تھے، جا کر ملا جائے ان سے، کہہ دے کہ جا تجھے بھی پھاٹک کے اندر جانے کے بعد آزادی نصیب ہوگی، تو یہ اللہ کے ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ معزز سامعین کرام، کامل ولی کا یہی مرتبہ ہے کہ حرف بد میرے پیر کی زبان سے نکلتا نہیں، جو میرا پیر کہہ دے پھر وہ کبھی ٹلتا نہیں۔ تو اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، اس شان کے ساتھ، اس منصب پہ، اس مسلک پہ اللہ رب العزت فائز فرماتا ہے۔ تو ولی اللہ، ولی الشیطان، یہ دونوں میں فرق جان لیں۔ ولی اللہ جو ہے چائے کے اندر بھی نور کی شراب عطا کر دے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ چائے کے اندر شیر کو بٹھا کر جو خوخار جانور ہے وہ جنگل میں اسے بھی چائے پلا دے، یہ ولی ہے۔ لیکن چائے پی کر غیبت کرے، معزز سامعین کرام، وہ ولی اللہ نہیں، ولی الشیطان ہے۔ ولی ہے نہیں بول کے نہیں، ولیوں کے اندر فرعون کے بھی ولی ہیں، شداد کے ولی ہے، عبد الوہاب نجدی کے ولی ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس طریقے سے کئی اقسام ہیں ولیوں کے، کوئی سعودی کے بھی ولی ہے، کوئی دبئی کے بھی ولی ہے، سعودی گورنمنٹ کے تلوے چاٹنے والے بھی ولی ہیں، اور امارات کے بھی جو حکمراں ہیں ان کے تلوے چاٹنے والے، یہود و نصارہ کے رسموں پہ عمل کرنے والے، یوٹیوب ولی ہے، انسٹاگرام ولی ہے۔ اس طریقے سے کئی قسم ہیں معزز سامعین کرام، لیکن میں جس ولیوں کی ذکر اور بات اور تذکرہ کر رہا ہوں، یہ وہ ہے جو ایک نظر ڈال دے، بیٹھا ہوا مسجد ام سلمہ میں ہے لیکن پہنچا دے بغداد میں، یہ اللہ کے ولی ہے۔ بیٹھا ہوا حیدرآباد کی سرزمین پر ہے، نگاہ ڈال دے تو اسے مکے کے مینار، مدینہ منورہ کے مینار نظر آئے۔ آپ کی نظروں کو فحش کاری سے نکال کر تنظیف جگہ پر، نظیف جگہ پر، پاک اور صاف ستھرائی جگہ پر پہنچا دے، یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ تو ولی اللہ کے جو آج مقامات کو ہم نے کافی جمعوں سے ہم سماعت کر رہے ہیں، ایک ایک ولی کا تذکرہ کر رہے ہیں، آج ہم نے یہ بھی جان لیا فرق کہ ولی کون ہوتا ہے، مومن کون ہوتا ہے اور مسلمان کون ہوتا ہے، ولی اللہ کون ہوتا ہے اور ولی الشیطان کون ہوتا ہے۔ ہم تمام نے آج اس کے کرم سے اللہ تعالیٰ کے یہ چیز جاننے کی کوشش کی۔ تو میں آخر میں دعا کرتا ہوں، پروردگار کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو تو عمل کی توفیق عطا فرما، تیرے محبوب بندوں کے دامنوں سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، مرتے دم تک ولیوں کی محبت میں زندگی نصیب فرما اور انہی کی محبت میں عزت والی موت عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ مولا روح نکلتے وقت یوسف شریف بابا کا دیدار عطا فرما دے۔ مولا جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، پروردگار عالم بندہ نواز کا جلوہ نصیب فرما۔ مولا سرکار اسماعیل شاہ قادری کی نگاہ کرم عطا فرما۔ مولا سرکار صابر پاک کا فیض عطا فرما۔ پروردگار یہاں جتنے حضرات کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، میرے مولا میں دعا کرتا ہوں سب کے لیے، پروردگار آج سے ہمارے دل کی دنیا کو تو تبدیل فرما دے۔ مولا ہمارے اندھیرے سینوں میں تیری معرفت کا نور عطا فرما۔ مولا تیرے انوار و تجلیات کا نزول فرما۔ پروردگار عالم تیرے عشق کی وارفتگی نصیب فرما۔ پروردگار تیرے محبوبوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، جو کچھ ہم نے مانگا ہے، جو مانگنے سے رہ چکے ہیں، میرے مولا ہماری دعاؤں کو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق میں قبول و مقبول عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔